کہ فلسفہ شہادت یعنی کیا مطلب؟ انسان اللہ کی راہ میں دولت سے قربانی دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، دولت سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جان دینی پڑتی ہے۔ جب دولت کی بات آئی تب بھی آل محمد سب سے آگے تھے، اور جب جان دینے کی بات آئی تب بھی آل محمد پہلے نمبر پہ ہے۔ میں بھی پیش کروں گا عزیزان گرامی۔ تو اب یہ فلسفہ شہادت مجھے پیش کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر بعض اوقات کوئی خراب کاری اتنی رائج ہو جاتی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے بولنا کافی نہیں ہوتا، ہاتھ سے کام لینا پڑتا۔ اب ہر ہاتھ تو برائی کے مقابلے میں اٹھ نہیں سکتا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں سنیے گا، جو ہاتھ خود برائی میں ملوث رہا ہو، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، حالات میں میرا زیادہ منہ نہ کھلوائیے گا، میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے جو بانیان میں سے ٹرسٹیز میں سے ہیں، ندیم حیدر صاحب اس کوئٹہ میں ہیں، شدید دلیل ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، ہر زبان حق کی راہ میں بول نہیں سکتی، وہ زبان بول سکتی ہے جو زبان خود پاک ہو۔ جیتے رہیں جو پہنچ گئے۔ تو عزیزان گرامی، ہر زبان بول نہیں سکتی، ہر پیسہ دین کے کام نہیں آ سکتا۔ بھائی مکے میں پیسہ تو بہت سو کے پاس تھا، اللہ کو کسی کا پیسہ پسند نہیں آیا، پسند آیا تو صرف حضرت خدیجہ کا پیسہ۔ اتنا پاک پیسہ تھا، اللہ نے کہا میرے محمد کے کام آئے گا تو خدیجہ کا پیسہ۔ اوروں کا پیسہ تھا لیکن نجس پیسہ تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے عادت اور مزاج سے مجبور ہوں، میں اسی حساب سے پڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، تو اب یہ ذرا پہلے زبان چاہیے اچھی بولنے کے لیے، پھر پیسہ بھی ہو تو پاک ہو، اس کے علاوہ جان۔ اسلام پہ جان کون قربان کرے گا؟ دیکھیں، ہر آدمی جان قربان نہیں کر سکتا۔ جان قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دل گردہ چاہیے۔ بھئی جو جائے گا وہی تو جان دے گا، جو جائے گا ہی نہیں۔ پیغمبر کہتے رہے چلو، جو پہنچ رہا ہے میں چلتے رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب جانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اتنے مجمع کو دیکھ کے وہاں ڈٹنا ضروری ہے۔ میں پیش کروں گا آگے بڑھ کے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، یہ جو دور ہے نا وہ تشیع کی سربلندی کا دور ہے، جس مکتب کے غلام نہ بھاگیں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، تہران سے کسی سید کو لوگ کہتے رہے ماسکو آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، انہوں نے کہا کہیں نہیں جاؤں گا، ہم بھاگنے والے ہیں ہی نہیں۔ جہاں غلام ایسے ہوں، سوچے مولا کیسے ہوں گے۔ جیتے رہے بیٹا، ربائی کا مجمع رہے گا نا میرے ساتھ۔ تو جانے گرامی، اب یہ آیت سن لیجئے، میں جو آیت تفسیر کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالہم وانفسہم۔ اللہ فرما رہا ہے لا یستوی، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، میرے مزاج سے آپ لوگ آشنا ہیں، اشاروں میں پہنچ جائیے گا، خدا را مجھ سے بہت زیادہ نہ کہلوائیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں دیکھیں پاکستان کے اندر زور کے چل رہا ہے سب برابر ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا یستوی الذین، توجہ، اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہیں، قاعدون، جو بیٹھے رہتے ہیں، وہ اور وہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، تو اس زمانے میں کچھ ہوں گے نا۔
جو بیٹھے رہے ہوں گے، جنہیں اللہ کہہ رہے خبردار جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں جو جہاد کرتے ہیں. بھئی میں نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا کہ بدر میں تھا، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں. آپ خود ہی تلاش کر لیں، نام نہیں لوں گا. لیکن ہر جنگ میں اگر پیغمبر نے کہا من لہو، اس کافر کے لیے کون ہے، تو لوگ بیٹھے رہے، ایک کھڑا ہو کے کہتے تھا انا لہو. میں نے تو نام ہی نہیں لیا ہے، یہ تو آپ نے نعرہ لگا کے بتا دیا حیدر حیدر ہے. تو گرامی اب دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے جو پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے پیش کروں گا، خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی لا یستوی القاعدون، اللہ فرما رہا ہے دیکھیں آپ نماز میں بھی کہتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں کھڑا بھی ہوتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں اس کی طاقت سے، توجہ قیام بھی کرتا ہوں قعود بھی. اللہ یہیں پہ یہی تو فرما رہا ہے جو راہ خدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اور وہ جو بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہے. بھئی میں نے نام نہیں لیے لیکن کچھ تو تھے نا جو بیٹھے رہتے تھے. ہم سے نہ پوچھو، تاریخ کے جتنے مورخین کہو میں دکھا دیتا ہوں، ہر میدان میں ایک تھا جس کے سینے میں شیر کا دل تھا، جو کہتا رہا یا رسول اللہ میں ان کے لیے کافی. بھائی سارے مشرکین کے لیے ایک مولا علی کہتے تھے یا کربلا میں عباس نے کہا تھا؟